بہت سارے لوگ چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتے ہیں. بعض تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. وہ نمازیں ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں ان غلطیوں کے ساتھ. رکوع اور سجدہ کیسے کریں گے یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے. رکوع اور سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چیئر پر بیٹھ کر نماز کیسے پڑھیں؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگ چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتے ہیں. بعض تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی اور انہیں علم تک نہیں ہوتا کہ ان غلطیوں کے کرنے کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوئی. وہ نمازیں ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں ان غلطیوں کے ساتھ. تو آج کی اس ویڈیو میں میں چند ایک اہم مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے. اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے یہ پریکٹیکل ویڈیو ہے. انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے. سب سے پہلی بات کہ چیئر پر کون لوگ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں, کرسی پر بیٹھ کر کن لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے. کیونکہ آج کل یہ فیشن ہو چکا ہے کہ ہر دوسرا شخص چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. مساجد میں آپ چلے جائیں تو مسجد میں آج کل یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر 50 نماز پڑھنے والے شخص ہیں تو ان میں سے 15-20 جو ہیں وہ چیئر والے ہوں گے. یعنی ایک لائن ہوتی ہے پوری چیئر والی. تو اس طرح ہر شخص چیئر پر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا. ہلکی سے طبیعت خراب ہوئی, ہلکا سے بخار ہے, وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے, تو اس طرح نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا, بغیر کسی شرعی عذر کے فجر کی 2 رکعت سنت, فجر کے 2 رکعت فرض, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4 رکعت فرض اور مغرب کے 3 رکعت فرض, عشاء کے 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر واجب, ان نمازوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے اگر بیٹھ کر پڑھ لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ان نمازوں میں قیام کرنا یہ فرض ہے, ٹھیک ہے نا. اب کون لوگ ہیں جو بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں, چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, شریعت کی طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے جو سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے. یعنی ایسا شخص جو سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا, اسے گھٹنوں کا پرابلم ہے, اس کی ٹانگیں فولڈ نہیں ہو سکتی, اسے تکلیف ہوتی ہے, تو ایسا شخص جو سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے, ایسے شخص کے اوپر سے پھر قیام بھی ساقط ہو گیا. یعنی اب وہ شخص چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے, اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن ہاں, اگر کوئی شخص سجدہ کرنے پر قادر ہے لیکن قیام جو ہے وہ اتنی دیر نہیں کر سکتا, تو ایسے شخص کے لیے پھر حکم ہے کہ فرض نمازوں میں فجر کی سنت اور قیام وتر واجب, ان میں اتنا قیام کر لے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ لے, تو تب بھی اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ قیام اتنی دیر ضرور کرے گا, ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر سے قیام بالکل ساقط ہو گیا, اب وہ بیٹھ کر چیئر پر نماز ادا کر سکتا ہے. مجھے امید ہے آپ کا یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا. اب آگے اور چیز بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں چلتا ہوا آ رہا ہے, وہ چل صحیح سکتا ہے, اگر کسی سے بات کرنے شروع کرتا ہے تو وہ 10 منٹ تک اس کے ساتھ کھڑے کھڑے بات کرتا رہتا ہے, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن مسجد میں وہ چیئر پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے, تو ایسے شخص کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سجدہ نہیں کر سکتے, یعنی وہ چل پھر صحیح سکتے ہیں, کھڑے بھی رہ سکتے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں تو 10 منٹ تک کھڑے رہیں گے, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے گھٹنوں کا پرابلم ہوتا ہے, ٹانگوں کا پرابلم ہوتا ہے, وہ فولڈ نہیں کر سکتے, انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو ایسا شخص جو سجدہ نہیں کر سکتا وہ قیام بھی اس کے اوپر سے یہ ساقط ہو جائے گا, وہ بیٹھ کر پھر نماز ادا کر سکتا ہے, چاہے وہ چل پھر سکتا ہے, چاہے وہ 10 منٹ تک کھڑا بھی رہ سکتا ہے, لیکن سجدہ نہیں کر سکتا تو اب اس کے اوپر سے قیام ساقط ہو گیا. ایسا شخص پھر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. ایک چیز اور بھی ہے کہ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر چیئر پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے تو وہ صف کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ دیکھا جاتا ہے بعض لوگ امام صاحب کے پیچھے صف میں چیئر لگا لیتے ہیں یا پھر نمازیوں کے درمیان میں ہی صف میں چیئر رکھ لیتے ہیں, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ چیئر پر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی چیئر صف کے آخر میں رکھیں, یعنی آخر میں صف بن جائے, آخر میں جو جگہ ہے وہاں پر رکھ لیں. آپ بعد میں آنے والے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جائے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پہلے سے ہی آپ امام کے پیچھے کھڑے یا درمیان میں صف میں گزار لیا آپ نے چیئر, تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے نا. یہ چیز بھی کلیئر ہوگی. اب صف میں چیئر رکھنی کیسے ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص اکیلا تنہا ہے تو جیسے مرضی رکھ لے, جہاں پر مرضی رکھ لے چیئر, قبلہ کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے. لیکن اگر جماعت کے ساتھ وہ نماز ادا کر رہا ہے تو اب اس نے کہاں پر چیئر رکھنی ہے؟
کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیئر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے برابر کر لیتے ہیں اور خود جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ چیئر پچھلی صف میں رکھ لیتے ہیں اور خود جو ہے وہ اپنے پاؤں دوسرے لوگوں کے برابر کر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے. چیئر کیسے رکھنی ہے کہ یہ چیئر جو ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں اس کے جو پچھلے پائے ہیں نا وہ صف کے آخر میں ہونے چاہیے, یعنی دوسرے لوگوں کے برابر میں ہونے چاہیے. آپ آگے جا رہے ہیں, آپ کے پاؤں آگے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ پیچھے کر لیتے ہیں تو پچھلی صف جو ہے اس سے خراب ہو جائے گی. پچھلا آدمی جو ہے وہ سجدہ کیسے کرے گا, تو یہ جگہ جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گا پچھلا آدمی. تو اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پچھلے پائے جو ہیں چیئر کے وہ صف کی سیدھ میں رکھ لیں. آپ کے پاؤں آگے جا رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں. یہ چیز بھی کلیئر ہوگی. اب نماز پڑھیں گے کیسے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. نیت جو ہے اصل دل کا پختہ ارادہ ہے. مان لو آپ فجر کے 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نیت کرنی کہ میں فجر کے 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ میرا کعبہ شریف ہے. اصل نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے. نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتے. دیکھیں, اللہ اکبر ایسے ہاتھ باندھنے کے جیسے ہم قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پاؤں آپ کے کیسے ہونے چاہیے؟ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کریں گے پاؤں کیسے ہوئے. میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہ میرے پاؤں تھوڑا دکھا دیں کہ اس طرح سے بالکل قبلہ کی طرف ہونے چاہیے, سیدھے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آپ قیام کر رہے ہیں. قیام میں آپ نے جو کچھ پڑھا جاتا ہے ثنا پڑھیں گے, تعوذ, تسمیہ, سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے. یہ میں نہیں پڑھ رہا, بس شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رکوع اور سجود کیسے کرنا ہے, قیام کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب آپ سورت ملا چکے, سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی, سورت بھی آپ نے ملا لی, اب رکوع میں جانا ہے. رکوع کیسے کریں گے اور سجدہ کیسے کریں گے؟ رکوع اور سجدہ کیسے کریں گے یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اسی میں ہی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی. رکوع اور سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, آپ یہاں پر بیٹھے ہیں قیام میں, اب آپ نے رکوع کرنا ہے. تکبیر کہتے ہو, اللہ اکبر کہتے ہو, آپ رکوع میں جائیں گے, اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا. یہ رکوع ہے, یعنی آپ رکوع میں گھٹنوں پر اس طرح ہاتھ رکھ لیں گے اور تھوڑا جھکیں گے, تھوڑا سا آپ جھک جائیں اس طرح. یہاں پر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے, سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ, یہ ہاتھ آپ کے یہاں پر آ گئے. پھر رکوع میں یہاں تھے, اب یہاں پر ہاتھ رکھ لیا ہم نے, ٹھیک ہے نا. اب ہم سجدہ کیسے کریں گے؟ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایسے ہوا میں ہاتھ لہرا لیتے ہیں. بعض لوگ وہ ایک چیئر ملتی ہے جس کے آگے تختہ لگا ہوتا ہے, اس کے اوپر ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. جب آپ کو شریعت نے رعایت دی ہے تو آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں, اتنا آپ کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اشارے سے سجدہ کرنا ہے آپ نے. اب رکوع سے اس طرح بیٹھے, اب رکوع میں گئے تھے, رکوع سے اٹھے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک. اب سجدے میں جائیں گے, اللہ اکبر, یہ سجدہ ہے. اب یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں رکوع اور سجود میں بعض لوگ, کہ رکوع میں تھوڑا زیادہ جھک جاتے ہیں اور سجدے میں بھی تھوڑا سا کم جھکتے ہیں. یعنی مان لو رکوع میں اتنا جھک گئے تو سجدے میں, رکوع میں چونکہ یہاں پر ہاتھ رکھنے ہوتے تو ایسے جھک جاتے ہیں, اور سجدے میں یہاں پر ہاتھ رکھنے ہوتے ہیں تو ایسے جھک جاتے ہیں. اگر کوئی شخص رکوع میں زیادہ جھکا اور سجدے میں کم جھکا تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی. اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ رکوع میں کم جھکنا ہے اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکنا ہے, جب جا کر آپ کی نماز درست ہوگی, ٹھیک ہے نا. رکوع میں اگر آپ اس طرح اتنا جھکے ہیں تو سجدے میں آپ نے تھوڑا اس سے زیادہ جھکنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر سجدے کی تسبیح پڑھ لیں گے, اس کے بعد پھر اللہ اکبر, پھر ایسے دوسرا سجدہ, سجدے کی تسبیح, پھر اٹھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت, پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اسی طرح سورت ملائیں گے, جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر رکوع میں اللہ اکبر, رکوع میں تھوڑا کم, پھر سمع اللہ لمن حمدہ, رکوع سے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ سجدہ کریں گے تو سجدے میں تھوڑا زیادہ اللہ اکبر, تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ, اسی طرح پھر قاعدہ بیٹھیں گے, تشہد, درود, دعا پڑھ کر دائیں بر سلام پھیر دیں گے. تو یہ بہت بڑی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ سجدے میں غلطی کرتے ہیں. رکوع اور سجدے کو یا تو برابر کر لیتے ہیں یا پھر سجدے میں کم جھکتے ہیں رکوع کی نسبت. تو ایسے شخص کی پھر نماز نہیں ہوگی. جو لوگ چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ اس غلطی کو درست کر لیں. یہ چیز جو ہے وہ آپ نے ضرور سیکھنی ہے اور اس کو درست کرنا ہے کہ رکوع میں آپ نے کم جھکنا ہے تھوڑا سا, اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ ہلکا سا جھکیں, پر تھوڑا سا اشارہ کریں, اور سجدے میں آپ نے
کچھ زیادہ جھک جانا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے چیئر پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا، ان غلطیوں کو آپ نے درست کرنا ہے۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کے صرف لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔